अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 5 बैरियर्स टू सक्सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कामयाबी की 5 कौन से बड़े बैरियर्स हैं जो कि आपकी कामयाबी की रुकावट बनते हैं और हम उस पे किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है ताकि वो बैरियर्स ख़त्म हो और हम कामयाबी की मंजिलें ईज़िली तय कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी रुकावट है, और ये अक्सर लोगों का बहाना होता है कि जो कामयाब खुद नहीं होना चाहते या दूसरों को डीमोटिवेट करना चाहते हैं, उनके पास सबसे पहले ये बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। राइट, आप खुद देख लें, जो भी आपका फील्ड है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपने डेफिनेटली उसे टाइम मस्ट देना है। राइट, आप देख लें, अगर आप टाइम किसी चीज़ को देंगे नहीं तो आप उस फील्ड में किस तरह कामयाब हो सकते हैं। आप फजूलियात में, मतलब बाहर घूमने फिरने में, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने में आप टाइम लगा देते हैं फिल्में ड्रामे में, लेकिन जो असल काम की चीज़ है, लाइक अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी आपका फील्ड है, तो उसमें आप एक्चुअल टाइम नहीं देते जो असल आपकी कामयाबी है। तो आप ख़ुद को टाइम को मैनेज करना सीखिए। अब टाइम को मैनेज किस तरह करना है, अगर आप न्यू हैं किसी भी फील्ड में तो मुमकिन है आप कोई और भी फील्ड पहले ज्वाइन किया हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिज़नेस पे कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप हर रोज़ छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डिपेंड आप पे करता है क्योंकि बिज़नेस आपका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आपने खुद से इंटेंट नियत कर लेनी है कि मैंने 1 या 2 घंटा बिज़नेस के हिसाब के मुताबिक आपने उसे मस्ट टाइम देना है। और ये एक चीज़ यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि बाद लोग ऐसे करते हैं, पूरा 1 2 3 अचानक टाइम दे देते हैं, लेकिन वो फिर महीना गायब हो जाते हैं। मतलब ये कि अपनी फील्ड में वो कंसिस्टेंट नहीं होते। कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो भी आप काम करें, थोड़ा करें, क्वालिटी करें और उसके अंदर कंसिस्टेंसी मस्ट मेंटेन करें। राइट, तो आप उसे थोड़ा करें, 1 2 घंटा दें हर रोज़। आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको पता चलेगा मुझे इससे आउटपुट आ रही है और ये टाइम मांग रहा है, और उससे कुछ जब आउटपुट आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप उससे टाइम ज़्यादा देने लग जाएंगे। और जिस वक्त आप मेहनत, आपको पता चलेगा मेरी भाई इस पे 3 4 5 6 माह की महीना मेहनत है, तो आप डेफिनेटली आप उस पर मज़ीद टाइम देंगे और आपका उस पर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप उसे बहुत बड़े लेवल तक ले जाएंगे। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टाइम को अपनी फील्ड में सक्सेस होने के लिए। तो ये आपका पहला बैरियर ख़त्म हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब आपने टाइम दिया तो आपने एक स्टेप ले लिया। तो पहला ये बैरियर है। दूसरी बहुत बड़ी जो है गलती, जो बहुत बड़ा बैरियर है, वो ये हम समझते हैं कि आई कैन नॉट डू, मतलब मैं नहीं कर सकता। भाई अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई और कर लेगा, मतलब आपका कंपटीटर करेगा और वो आपको बीट कर जाएगा। तो इसलिए आपको करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो ये जो आपने ज़हन के अंदर मनफी किस्म की सोच है कि मैं नहीं कर सकता, इसकी वजह मायूसी है। और ये जब मायूसी बंदे के अंदर आती है तो ये बंदे को छोटा सा भी काम हो ना जो बिल्कुल ईजी हो, तो ये उसको करने से भी रोक देती है। और अगर मायूसी ख़त्म हो जाए तो इंसान बड़े से बड़ा काम आराम से कर लेता है। तो आपको पता है, अगर इंसान ये तसव्वुर कर ले कि मायूसी गुनाह है, उसे गुनाह समझ के वो हटा देगा, तो उसके अंदर फिर एक पैशन बनेगा, नहीं मायूसी गुनाह है तो ये मैं काम कर सकता हूँ। आप खुद देखें यार, जो सिमिलर आपकी तरह वर्क कर रहा है बंदा, तो वो भी मेरी तरह इंसान है, वो भी मेरी तरह इंसान है, उसका भी एक दिमाग है, उसकी 2 आंखें हैं, हाथ एक जैसे हैं। मतलब ये कि वो भी इंसान है तो वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये इस चीज़ को ज़हन से निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। तो ये आई कैन नॉट डू वाला कंसेप्ट है। इसका तरीका ये है कि हम ये किस तरह निकालें। तो इसके लिए आपको अपने फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, या गूगल पे सर्च कीजिए, ऐसा फील्ड चूज़ कीजिए जिसमें आप खुद इंटरेस्टेड हो। लेकिन फील्ड चूज़ करने में एक और मैं टिप देने जा रहा हूँ, उसमें ये बात मेक श्योर कीजिएगा कि वो फील्ड की बना पर यूज़र को फ़ायदा हो। मतलब आप कोई ऐसा काम, ऐसा फील्ड या ऐसा काम ना करें कि जो यूज़र मतलब लाइक ही ना करता हो या यूज़र को उसकी डिमांड ही ना हो। हमेशा यूज़र एक्सपीरियंस को फॉलो कीजिए। राइट, तो आपने जब फील्ड को चूज़ कर लिया, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। जब आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, फिर आप बेशक उसे पूरी रात भी काम करते रहें तो डेफिनेटली आप सोएंगे नहीं, और आपको फिर ये ज़हन से बात निकल जाएगी कि आई कैन नॉट डू, क्योंकि आप खुद कर रहे होंगे, फिर आपको यकीन पैदा हो जाएगा, और यकीन को आपको पता है बहुत बड़ी मंजिल तय करा सकता है। तो ये इसका तरीका ये कि आप इंटरेस्ट डेवलप करें और आई कैन नॉट डू वाला जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, और जो
یہ بھی بہت امپورٹنٹ بیریئر ہے جو ہمارے اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پور کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں۔ مطلب کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہے کہ ایک بندے سے کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ۔ اب جیسے میں ویڈیو کے تھرو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اب میرا ایک کمیونیکیشن سکل ہے، میں کس انداز سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو یہ کمیونیکیشن سکل نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ہر بزنس کی جان ہے، رائٹ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمیونیکیشن سکل کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ ایک کمپنی رن کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ سپورٹ چاہیے، تو اگر آپ اس سے پور سپورٹ دیتے ہیں، بھائی آپ پھر وزٹ کیوں کی، مطلب آپ نے کمپنی، اگر آپ نے سوال ہی ہم سے پوچھنا تھا، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے بھاگ جائے گا، آپ کی کمپنی سے دور چلا جائے گا اور دوسری کمپنی پہ، آپ کی سملر کمپنی میں چلا جائے گا اور وہاں سے اپنی پروڈکٹ یا سروس پرچیز کر لے گا۔ تو اگر آپ اسے چھوٹا سا آنسر دے دیں، آپ اسے کہتے ہیں یس، مطلب آپ کی اس کی پرابلم کو سالو کر دیں، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ سے پرچیز کرے گا۔ اور اگر آپ اس کے اندر اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں، کلائنٹ کو ویلیو دیں، ہمیشہ کلائنٹ کو ویلیو دیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی کمیونیکیشن سکل سے جو ہے امپریس ہوگا اور آپ سے چیز پرچیز کر لے گا۔ تو جب آپ سے چیز پرچیز کر لی تو ڈیفینیٹلی آپ خود موٹیویٹڈ ہوگے اور ایک اور کامیابی کی نئی کرن آپ کے ذہن میں آ گئی، رائٹ۔ تو ہمیشہ کمیونیکیشن سکل پہ زور دیجیے، کمیونیکیشن سکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے، لیکن ان کا ویسے کام کرنے کا سکل، جو وہ سروس یا کوئی بھی پروڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ ان کی اچھی نہیں ہے، لیکن ان کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے تو وہ اپنی سیلز جنریٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ آج کل کمیونیکیشن سکل فوکس کریں۔ یہ اس کا طریقہ حل یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن سکل کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لینگویج جو بزنس کی ہے وہ انگلش ہے، تو ہر بندہ مطلب انگلش نہیں بول سکتا یا انگلش میں ٹائپ نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ ہے quora.com، میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ آپ وہاں پہ جائیے۔ quora ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ لوگ کویشچن ڈالتے ہیں اور لوگ اسے آنسر ڈالتے ہیں، مطلب وہ ایک کویشچننگ آنسرنگ ویب سائٹ ہے۔ تو وہاں پہ لوگ انگلش میں کویشچن ڈالتے ہیں، آپ اسے آنسر دیجیے، آپ اسے ہر روز آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اس پہ لگائیے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح آپ جو ہے انگلش میں لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور میں آپ کو ٹپ دینے جا رہا ہوں۔ ٹپ نہیں، یہ ایکچولی ٹول ہے، ایک گوگل کروم کی ایکسٹینشن ہے گرامرلی، GRAMMALY، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، یا آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ انسٹال کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کمیونیکیشن سکل کے دوران آپ کوئی بھی آپ میسیج کسی کو بھی ٹائپ کریں گے، تو اس کے اندر وہ اگر کوئی گرامیٹیکلی مسٹیک ہوئی تو اسے انڈر لائن کر دے گا، اور اس پہ کلک ہاور کریں گے، اپنا کرسر لے جائیں گے تو اسے بتا دے گا بھائی اس کی جگہ پہ یہ صحیح سوٹ کرتا، آپ اس پہ سلیکٹ کر لیں گے، تو آپ کا 90% جو کمیونیکیشن سکل آپ کی جو ریٹن فارم میں ہوگی کمیونیکیشن سکل، اس کا حل اس ایکسٹینشن کے تھرو آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ٹپ، مطلب کمیونیکیشن سکل بڑھانے کی۔ اور اگر آپ ویسے مطلب اورل مطلب کرنا چاہتے ہیں، ویسے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ اپنے جو گھر کے افراد ہیں، فیملی ممبرس، ان سے بات کرنے کا، ان سے سٹارٹ کریں اپنی پریکٹس کی، ان سے میں کس طرح بات کروں اچھے انداز میں۔ ہمیشہ یوزر کو ویلیو دیں، جو بھی اگلا بندہ ہے اس کو ویلیو دیں گے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ویلیو دے گا، اور اس طرح آپ کی کمیونیکیشن سکل ڈیولپ ہوگی۔ کمیونیکیشن سکل ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک رات کو چلا کیا، صبح سب کچھ حاصل ہو گیا، یہ آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے کا نام ہے، رائٹ۔ تو یہ تھی تیسری بڑی جو رکاوٹ ہے، بیریئر ہے سکسیس میں، پور کمیونیکیشن سکل۔ تو 3 بیریئر کا ہم نے ذکر کر لیا، تو چوتھی بیریئر پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چوتھی بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی ہمیں نہیں ہوتی اپنی فیلڈ کی، رائٹ۔ اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، مجھے خود نہیں کلیئر میرا فیلڈ کیا ہے یا میری منزل کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، رائٹ۔ اگر آپ کو پتہ ہے میری منزل یہ ہے، میں نے 1 سال کے اندر اپنے بزنس کو اس لیول پہ لے جانا ہے یا اتنی سیلز جنریٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کلیئر ہوگا آپ کا مائنڈ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سی میری منزل ہے، تو آپ بھٹکتے رہیں گے، رائٹ۔ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو خود کنٹرول کر لے، تو رائٹ۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ اپنی منزل پہلے سیٹ کر لیں، اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس میں اتنی کامیابی حاصل کرنی، اتنا ٹائم دینا، اور پھر دیکھنا آؤٹ پٹ اتنی لینی ہے اس سے۔ تو آپ نے جب یہ فیلڈ جب آپ سلیکٹ کریں گے، اس وقت آپ میک شور کریں اپنے آپ سے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ میں نے یہ منزل حاصل کرنی ہے اس فیلڈ کے تھرو۔ تو آپ اپنے آپ سے کلیئرفائی کر لیں اپنی منزل کو کہ میری یہ منزل ہے۔
تو جب آپ کلیریفائی کر لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو اپنا راستہ خود پتہ ہوگا. اس کے درمیان آپ کو رکاوٹیں آئیں گی کہ کوئی بندہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, یہ فیلڈ اپنا لیں, لیکن آپ نے اپنے فیلڈ پہ ڈٹے رہنا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سیدھا ایک منزل کے مسافر ہوں گے. جب آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ واقعی یار یہ بندہ اپنی فیلڈ میں پکا رہا ہے. تو یہ چوتھی جو مین جو چیز ہے, رکاوٹ ہے کامیابی, وہ آپ کی تھی کلیئرٹی نہ ہونا. تو اس کا بھی آپ کو سلوشن پتہ چل گیا. پانچویں اور لاسٹ ون, اور یہ بھی جو ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے, کہ یہ ایک نیگیٹو عادت ہے لوگوں کی کہ فائنڈنگ فالٹس ان ادر. مطلب ہم دوسروں کی دیکھتے ہیں کہ دوسروں میں کیا خامی ہے, ہم دوسروں کی خامی دیکھتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بری عادت ہے اور اس سے بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہو جائے گی لوگوں کی نگاہ میں بھی, کہ بندہ مطلب دوسروں کی خامیاں دیکھتا ہے. اور ویسے بھی آپ خود دیکھ لیں, یہ گناہ بھی ہے, تو اس کا مطلب آخرت کے لحاظ سے بھی آپ مطلب ڈاؤن ہو جائیں گی. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ خود دوسروں میں خامیاں نہ دیکھیں, آپ دوسروں میں خوبیاں دیکھیں, اس بندے کے اندر کیا خوبی ہے, یا دوسروں کے سبق سیکھیں دوسروں کی لائف سے. یار کہ اس بندے سے یہ غلطی ہوئی, تو اس بندے نے غلطی کی ہے تو اسے اتنا نقصان ہوا ہے, تو میں یہ غلطی نہ کروں. تو اس سے آپ پازیٹیو لیں دوسروں کی غلطیوں کو, دوسروں کی غلطیوں کو نیگیٹو نہ لیں کہ یار اس بندے سے غلطی ہوئی ہے, تو نے تو غلط کیا, تجھ سے نہیں ہو سکتا. اس سے موٹیویٹ کریں کہ آپ اس غلطی پہ اوور کم کر لیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اس سے سبق سیکھیں. تو اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میں جو ہے اس غلطی کو نہ کروں, تو میرا ایک اور چانس بڑھ جائے گا زیادہ کامیابی حاصل کرنے کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دوسروں کی غلطی کو پازیٹیو لیں, دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں, بجائے اس کے لوگوں کو تانے دیں تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو تانے دیں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا. تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو, امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو لائک کر لیجیے, چینل پہ نیو سبسکرائب کیجیے, اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.